اصحاب سبت۔ بنی اسرائیل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حکم ہوا کہ وہ سبت یعنی ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کریں گے، بلکہ دن کو آرام اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس دن کا احترام نہ کیا اور تجارت اور کاروبار کو جاری رکھا۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت 164 میں ایک مخصوص بستی کا ذکر آیا ہے۔ یہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی اور لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ یہ لوگ 6 دن مچھلیاں پکڑتے تھے، مگر ان کی آزمائش ایسے ہوئی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں ساحل کے قریب زیادہ نمودار ہوتیں، چنانچہ انہوں نے ایک چور راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے وہ ساحل پر بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے۔ جب پانی ساحل پر آتا تو مچھلیاں ان گڑھوں میں پھنس جاتیں اور اگلے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ اس ہیلہ بازی کی وجہ سے اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ جنہوں نے یہ ہیلہ سازی یا چور دروازہ دریافت کیا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو ان لوگوں کو اس ہیلہ بازی سے منع کرتا اور اللہ کی ناراضگی اور غضب سے ڈراتا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نیوٹرل تھا، یعنی وہ ان دونوں گروہوں سے لاپرواہ اور لا تعلق تھا۔ مگر جب سزا ملی تو پہلا مجرم گروہ اور تیسرا مجرم گروہ جو نہیں عن المنکر کا حکم نہیں دیتا تھا، دونوں کو بندر بنا دیا گیا، مگر ان کی یادداشت اور ان کے شعور کو قائم رکھا گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ 3 دن کے بعد یہ لوگ مر گئے۔ اور فلاح اس گروہ نے پائی جو اس ہیلہ سازی سے بچتا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، تم پر دھتکار پڑتی رہے گی۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، وہ جو بعد میں آئیں گے، اور متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ موجودہ دور میں بھی نہیں عن المنکر کے حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، نہ کہ ہیلہ بازی کی۔ ایسا نہ ہو کہ اس حکم سے کوتاہ نظری سابقہ مسلمان امت کی طرح موجودہ مسلمان امت کو کسی سخت عذاب یا مشکل میں مبتلا کر دے۔